بھی، کسی کو اس کی ہوشیاری، اس کی چالاکی پر فخر ہے، کسی کو اچھی آواز کا گھمنڈ ہوتا ہے، کوئی اپنی عقل کے غرور میں کھویا رہتا ہے، مگر افسوس یہ دنیا دھوکہ ہے، وقت گزرتے کچھ خبر ہی نہیں ہوتی، آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آخری ہچکی آتی ہے، سانس اکھڑتی ہے اور سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ کہاں گئی دولت، کہاں گئی جوانی، کہاں گئی طاقت اور کہاں گیا عہدہ، کہاں گئے جان پہچان والے، کوئی بھی بندے کو روک نہیں پاتے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے، یہ بہت بڑے بادشاہ تھے۔ انہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا۔ یہ روایت میں ہے ایک مرتبہ یہ ایک ایسے شہر میں پہنچے، وہاں لوگوں کے پاس دنیاوی مال بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے قبریں تیار کر رکھی تھیں، جب صبح ہوتی تو وہ قبروں کی طرف آتے، ان کی یاد تازہ کرتے، انہیں صاف کرتے اور ان کے قریب ہی نمازیں پڑھتے رہتے۔ یہ عجیب لوگ تھے، گھاس کھا کر، پتے کھا کر، سبزیاں کھا کر عبادت میں لگے رہتے تھے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے سردار کے پاس تشریف لائے، سلام دعا کے بعد کہا، میں تمہیں ایسی حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی قوم کو اس حالت میں میں نے نہیں دیکھا۔ سردار بولا، کس حالت کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا، یہی کہ تمہارے پاس دنیاوی مال و متاع نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سردار بولا کہ ہم سونا چاندی جمع کرنے کو برا سمجھتے ہیں، کیونکہ جسے یہ چیزیں ملتی ہیں وہ ان میں مگن ہو کر آخرت کو بھول بیٹھتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، تم نے قبریں کیوں تیار کر رکھی ہیں؟ سردار نے کہا، یہ اس لیے تاکہ جب ہم قبروں کو دیکھیں تو ان کی یاد تازہ ہو اور اس کے ذریعے ہم دنیا کی لالچ سے رک جائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، تم لوگ گھاس پتے اور سبزیاں وغیرہ کیوں کھاتے ہو؟ سردار بولا، کھانا جب حلق سے نیچے، حلق سے اتر جاتا ہے، چاہے وہ کیسا ہی ہو، پھر اس کا کوئی مزہ باقی نہیں رہتا۔ ان سوال جواب کے بعد سردار نے ہاتھ بڑھا کر ایک کھوپڑی اٹھائی اور کہا، حضرت ذوالقرنین، کیا آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا، نہیں۔ سردار بولا، یہ ایک بادشاہ تھا، اللہ پاک نے اسے دنیا والوں پر شاہی عطا فرمائی تھی، مگر اس نے ظلم و ستم کیا اور سرکش بن گیا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ آخر ایک وقت آیا، اس کی بھی روح نکلی اور یہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اب یہ راستے میں پڑے پتھر کی طرح بالکل بیکار ہے۔ ہاں، اس کے اعمال شمار کر لیے گئے جن پر آخرت میں اسے سزا دی جائے گی۔ اتنا کہنے کے بعد سردار نے ایک اور کھوپڑی اٹھائی اور کہا، اے حضرت ذوالقرنین، کیا آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا، نہیں جانتا، بتاؤ یہ کون ہے؟ سردار بولا، یہ بھی ایک بادشاہ تھا، یہ پہلے والے بادشاہ کے ظلم و ستم کو دیکھ چکا تھا، اس سے عبرت لے چکا تھا، لہٰذا اس نے عاجزی اختیار کی، اس نے ظلم و زیادتی نہیں کی، سرکشی نہیں کی، اللہ پاک سے ڈرا اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتا رہا۔ آخر اس کو بھی موت آئی، اس کے بھی اعمال شمار کر لیے گئے، آخرت میں اسے ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نہ جانے کتنے آئے اور چلے گئے، بڑے بڑے کر و فر والے لوگ آئے، بڑی بڑی طاقت والے آئے، دولت والے آئے، عزت والے آئے، جن کی لوگ آؤ بھگت کرتے تھے، جن کے آگے جی حضوریاں ہوتی تھیں، جنہوں نے حکومتیں کی، لیکن آخر کار وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ کوئی بھی ہمیشہ کے لیے دنیا میں آیا ہی نہیں، اور کوئی بھی ہمیشہ یہاں رہ نہیں سکے گا۔ لہٰذا ان عبرت والے واقعات کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی موت کی تیاری شروع کر دینی چاہیے، اس سے پہلے کہ موت آ کر ہمارا قصہ تمام کر جائے اور ہمیں تیاری کا موقع نہ ملے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ کل پر ڈالتے رہتے ہیں، نیکیوں کے معاملے کل سے کر لیں گے۔ بھائی قرآن پڑھو، بھائی قرآن پڑھو، اللہ کا کلام پڑھو۔ ہاں پڑھیں گے نا، پڑھیں گے انشاءاللہ، جی پڑھیں گے، بس
بھائی چلو مسجد میں چلو، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے، جی جی چل رہے ہیں، آپ چلیے ہم آ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے جتنے بھی اس طرح کے بہانے ہوتے ہیں نا جس میں ہم نیکیوں سے اپنی جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی داڑھی امام والا، کوئی بھی مبلغ ہوگا، کوئی بھی دیندار جو ہمیں سمجھا رہا ہے، جس کو ہم نے بولا بھائی ہم آ رہے، ہم نے کوئی بھی بہانہ بنایا اور اس نے اس ایکسکیوز کو قبول کر لیا، آپ کو نہیں چھیڑا دوبارہ، چلا گیا، اس کا کیا نقصان ہوا؟ مجھے بتائیے اس کا کیا نقصان ہوا؟ اسے تو بولنے پہ ثواب مل گیا، لیکن جس نے جھوٹ بولا کہ میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں، جس نے یہ کہا کہ بس آپ چلیے میں مسجد میں آ رہا ہوں، فلاں کام نمٹا کر بس میں آ ہی رہا ہوں، اب بتائیے نقصان میں تو وہی ہے نا کہ جو صرف ہیلے بہانے کرنے میں لگا ہو۔